السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سے 70 سال پہلے ایک امیر یہودی تاجر یورپ کی ایک ٹرین میں سوار ہوتا ہے۔ ٹرین کے ڈبے میں ایک غریب، مفلوق الحال اور گندا مندہ سا شخص بھی سفر کر رہا تھا۔ یہودی تاجر بڑی نفرت، کراہت اور نخرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اسے اس غریب شخص کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنی ناک کو اس سے دور رکھنے، اپنے صاف ستھرے کپڑوں کو اس کے میلے کچیلے کپڑوں سے بچانے اور اپنے سامان کو اس کے گندے تھیلے سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غریب شخص حیرت سے اس امیر تاجر کی طرف دیکھتا ہے۔ تاجر کو اس کا یوں دیکھنا پسند نہیں آتا، چنانچہ وہ اس کی بے عزتی شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسے ڈانٹتا بھی ہے، اسے گالیاں بھی دیتا ہے اور اسے ٹھڈے بھی مارتا ہے، اور آخر میں اسے چلتی ہوئی ٹرین سے دھکا دینے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ لیکن غریب شخص اس کے یہ سارے ظلم، یہ ساری زیادتیاں چپ چاپ سہتا رہتا ہے۔ وہ منہ سے امیر شخص کے خلاف ایک لفظ تک نہیں نکالتا، یہاں تک کہ دونوں کا اسٹیشن آ جاتا ہے۔ امیر شخص کو پلیٹ فارم پر پورے شہر کے معززین، دانشور، سیاستدان، بزنس مین اور سکالرز دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ٹرین سے اتر کر لوگوں سے اس اجتماع کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس ٹرین میں یروشلم کا سب سے بڑا ربی سوار ہے اور یہ لوگ اس کے استقبال کے لیے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ وہ امیر تاجر بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا دیر بعد وہ تاجر یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، وہ سارا راستہ جس شخص کی توہین کرتا رہا، وہی شخص دراصل یروشلم کا چیف ربی تھا۔ تاجر خود کو اچانک گنہگار محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ وہ زمین پر بیٹھ کر ربی کے پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ ربی مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے، میرے بچے، ٹرین میں نہیں تھا، اس ملک کا ایک عام غریب شخص تھا۔ چنانچہ تم نے میری توہین نہیں کی تھی، تم نے اس ملک کے غریبوں کی توہین کی تھی۔ تم نے اگر ایک ربی کی توہین کی ہوتی تو میں تمہیں فوراً معاف کر دیتا، لیکن کیونکہ تمہارا ہدف غریب لوگ تھے، چنانچہ تمہیں اب اس ملک کے تمام غریبوں سے معافی مانگنی پڑے گی، بصورت دیگر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہودیوں کے کٹر فرقے حسیہ ڈگ کی سچی داستان ہے، اور اس کا مطلب ہے ہم جب کسی طبقے کے ایک شخص کی توہین کرتے ہیں تو دوستو ہم بنیادی طور پر اس ساری کلاس کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، اور قدرت اس وقت تک توہین کرنے والے کو معاف نہیں کرتی جب تک وہ ساری کلاس سے معافی نہ مانگ لے۔ مرض نفس حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں تہجد کے لیے اٹھا، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو مجھ پر ناقابل بیان اضطراب طاری ہو گیا۔ بجائے تہجد پڑھنے کے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا تو تب بھی طبیعت میں بے قراری محسوس کرتا رہا۔ آخر کار میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، مگر بے قراری کی کیفیت ختم نہ ہوئی۔ پھر میں جا کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن کیفیت جوں کی توں رہی۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس بے چینی کا سبب کیا ہے۔ آخر میں جوتے پہن کر باہر نکل آیا اور کھلی فضا میں ٹہلنے لگا۔
گھر سے کچھ ہی دور گیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص چوغے میں ملبوس اپنے اوپر چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو پچھلے پہر یہاں لیٹا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، آ گئے ہو ابو القاسم، تم نے آتے آتے بہت دیر کر دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آدمی کی بات سن کر مجھ پر ایک عجیب سا رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ میں نے آپ کے پاس آنے کا کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا کہ جس کی پابندی مجھ پر فرض ہوتی؟ مذکورہ شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی سے کہا، اے ابو القاسم، آپ سچ کہتے ہیں، مگر میں نے خداوند ذوالجلال کو جو دلوں کو حرکت دیتا ہے اور مقلب القلوب ہے، یہ کہا تھا کہ آپ کے دل کو حرکت دے اور میری جانب بھیج دے۔ حضرت جنید رحمت اللہ تعالی نے کہا، بے شک اللہ تعالی نے میرے دل کو آپ کی طرف مائل کر دیا ہے اور میں آ بھی گیا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ شخص بولا، اے ابو القاسم، میں ایک سوال کا جواب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس سوال نے کئی دنوں سے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے، پوچھئے، آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ اس نے کہا، سوال یہ ہے کہ مرض نفس کب نفس کی دوا بن جاتا ہے؟ مرض نفس کب نفس کی دوا بن جاتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا، جب انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو اس حالت میں مرض نفس اس کے نفس کا علاج بن جاتا ہے۔ حضرت جنید رحمت اللہ تعالی کا یہ جواب سن کر وہ شخص اپنے دل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے تجھے 7 مرتبہ یہی جواب دیا تھا مگر تو نے میری بات نہیں مانی، اور یہی کہتا رہا کہ جب تک جنید کی زبانی نہیں سنوں گا اس وقت تک نہیں مانوں گا۔ اب تو نے سن لیا کہ جنید کیا کہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا۔ آپ کھڑے سوچتے ہی رہے کہ وہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں اسے نہیں جانتا تھا۔ دوستو، ان دونوں کہانیوں کے اندر، ان دونوں قصوں کے اندر ہمیں ایک بات ملتی ہے، وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ عاجزی اور انکساری جس کے بھی اندر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، جو عاجزی دکھاتا ہو، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا رتبہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بلند رتبہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پسند کرتے ہیں، مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، یہ بات ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عدل کا پیمانہ برابر ہے۔ اگر مظلوم کافر ہے تو اللہ اس کا بھی ساتھ دیں گے، اگر ظالم مسلمان ہے تو اللہ اسے بھی سزا دیں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں بس اب اللہ ہم سے تو پوچھیں گے نہیں دوستو، جو بھی اللہ کے قوانین پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے فتح یاب کریں گے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا پہلی کہانی کے اندر ایک یہودی تھا، اس نے اپنے آپ کو اندر سے مٹا دیا تھا، وہ تاجر کی گالی گلوچ اور مار پیٹ کو سہتا رہا لیکن اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو پھر تاجر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسے کتنا رتبہ ملا ہے۔ شہر کے معززین، تاجر، سیاستدان، لیکچرار، پروفیسر سب کھڑے اس کا استقبال کر رہے تھے
کیا وجہ تھی؟ اس نے اپنے آپ کو اندر سے ختم کر دیا تھا، اپنے اندر سے میں کو ختم کر دیا تھا، اس نے تواضع کو اپنایا تھا۔ جب اس نے تواضع کو اپنایا تو اللہ نے اسے اتنا بلند رتبہ دیا۔ تو اب دیکھیے سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی، کون ہی انہیں جانتا؟ مسلمانوں کا بچہ بچہ انہیں جانتا ہے۔ ان کی عاجزی کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جنید بغدادی وقت کا پہلوان تھا، اور کشتی میں جو بھی ان کا مقابلہ کرتا تھا یہ انہیں گرا دیتا تھا۔ ایک دن ایک سید زادے آئے، 70-80 سال کے بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ جنید بغدادی سے میں کشتی کروں گا۔ جب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی سے وہ کشتی کرنے لگے تو کان میں کہا کہ اے جنید، مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو نہیں گرا سکتا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں سید زادہ ہوں، اتنے دن ہو گئے ہیں کہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ جنید، اگر آپ مجھ سے ہار جائیں گے تو مجھے جو شاہی انعام ملے گا اس سے میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر لوں گا، انہیں کھانا کھلا لوں گا، اور قیامت کے دن میں تجھے اپنے نانا سے ایوارڈ لے کر دوں گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے جب اس سے کشتی لڑی تو گر پڑے، ایک مرتبہ بھی، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی، پھر اس سید زادے کو وہ انعام دیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنید بغدادی کو اتنا بڑا رتبہ دیا کہ آج مسلمانوں کا بچہ بچہ جنید بغدادی کو جانتا ہے۔ تو دوستو، اگر آج ہم بھی اپنے اندر تواضع پیدا کریں گے، اپنے آپ کو مٹائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، اور اس ویڈیو کے بارے میں جو آپ اظہار خیال کرنا چاہیں تو دوستو لازمی کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنا اظہار خیال کمنٹ کے اندر لازمی کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا بھی نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔